النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ قبر ایک انجانی جگہ ہے، باہر سے یہ خاموش ہے، لیکن اندر اس میں ایسے راز اور دہشتیں ہیں جنہیں ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ صرف اس شخص سے سمجھی جا سکتی ہیں جسے اعلیٰ درجے کا ایمان اور باطنی بصیرت دی گئی ہو۔ باطنی بصیرت ایک خاص قسم کی سمجھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ یہ بصیرت انسان کو قبر کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جانور قبر میں عذاب سن سکتے ہیں، جبکہ عام طور پر انسان نہیں سن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذاب دیا جاتا ہے اور جانور اسے سنتے ہیں۔ ثابت البنانی نے اس کے بارے میں کہا، ایک بار میں قبرستان میں چل رہا تھا اور میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ثابت، ان کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھاؤ، ان میں کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں مڑا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ حسن بصری ایک قبرستان سے گزرے اور کہا، یہاں لوگوں کا کتنا بڑا گروہ ہے، یہ کتنے خاموش ہیں، ان میں کتنے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہم پچھلے حصوں میں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایک مردہ شخص یا تو راحت کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر عذاب کی۔ موت کے لمحے سے لے کر دو فرشتوں کے سوال کرنے کے لمحے تک ہم اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ کے نافرمان لوگوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر اس نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی تو جنت میں اس کی جگہ کیا ہوتی۔ پھر اسے بند کر دیا جاتا ہے اور دوسرا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ آگ میں اپنی جگہ دیکھے۔ یہ کھلا رہتا ہے اور اس سے گرم ہوا کا جھونکا یوم حشر تک اس تک پہنچتا رہے گا۔ پھر زمین اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے اس حد تک کچلا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سرزمین مقدس میں لے گئے۔ میں نے ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور دوسرے آدمی کو لوہے کا ہک پکڑے کھڑے ہوئے دیکھا، جسے اس نے بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں ایک طرف سے اس طرح گھونپا کہ وہ اس کے گردن کے پیچھے سے نکل گیا۔ پھر اس نے دوسری طرف سے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کا منہ ٹھیک ہو کر معمول پر آنے کے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے آگے جانے کو کہا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ایک آدمی کے پاس پہنچے جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ ایک اور آدمی اس کے سر کے پاس پتھر یا چٹان لیے کھڑا تھا جس سے وہ اسے کچل رہا تھا۔ جب اس نے سر پر مارا تو پتھر لڑک گیا اور وہ اسے لینے چلا گیا۔ جب تک اس کا سر ٹھیک ہو کر معمول پر نہیں آ جاتا وہ آدمی کے پاس واپس نہیں آتا، پھر وہ اسے دوبارہ کچل دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے مجھے آگے جانے کو کہا۔ ہم ایک بھٹی کی طرح ایک سوراخ پر پہنچے جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے چوڑا تھا۔ وہاں اس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور اس میں بنا لباس مرد اور عورتیں تھے۔ نیچے سے شعلے ان تک لپکتے تھے۔ جب آگ قریب آتی تو وہ اٹھ جاتے یہاں تک کہ تقریباً باہر آ جاتے۔ جب یہ کم ہو جاتی تو وہ دوبارہ اس میں چلے جاتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے آگے جانے کو کہا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک ندی پر پہنچے جس میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ ندی کے کنارے ایک آدمی تھا جس کے سامنے کچھ پتھر تھے۔ ندی میں موجود آدمی آگے بڑھا اور جب وہ باہر نکلنے ہی والا تھا تو اس آدمی نے اس پر ایک پتھر پھینکا اور وہ وہیں واپس چلا گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ جب بھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتا تو وہ آدمی اس پر ایک پتھر پھینکتا اور وہ وہیں واپس چلا جاتا جہاں وہ پہلے تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے آگے جانے کو کہا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک سبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے تھے۔ درخت کے قریب ایک آدمی اپنے سامنے آگ جلا رہا تھا۔ وہ مجھے درخت پر لے گئے اور ایک ایسے گھر میں لے گئے جو میرے آج تک دیکھے گئے کسی بھی گھر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس میں بوڑھے مرد اور نوجوان تھے۔
پھر وہ مجھے اوپر لے گئے اور ایک اور گھر میں لے گئے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم پوری رات میرے ساتھ رہے ہو، اب مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یقیناً جس آدمی کا منہ چھتتے ہوئے دیکھا وہ جھوٹ کا بانی تھا، جو اس سے زمین کے تمام حصوں میں پھیلا۔ اسے یوم حشر تک اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا آدمی تھا جس نے قرآن سیکھا تھا لیکن اپنی راتیں سو کر گزاری تھی اور دن کے وقت اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ اسے یوم حشر تک اسی طرح عذاب دیا جائے گا۔ سوراخ میں موجود لوگ زنا کرنے والے تھے۔ جس آدمی ندی میں دیکھا وہ سود کھاتا تھا۔ درخت کے دامن میں موجود بوڑھا آدمی ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد بچے بنی نوع انسان کے بچے تھے۔ آگ جلانے والا مالک آگ کا نگراں تھا۔ پہلا گھر عام مومنین کا تھا اور یہ گھر شہداء کا ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں نے بادل کی طرح ایک قلعہ دیکھا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ میرا مسکن ہے۔ میں نے ان سے اپنے مسکن میں داخل ہونے کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری زندگی ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن جب میری زندگی ختم ہو جائے گی تو میں اپنے مسکن میں داخل ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو آدمیوں کے بارے میں بتایا جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک لوگوں میں چغلیاں کرتا پھرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے خود کو ٹھیک سے پاک نہیں کرتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق ایک آدمی کو کوڑے مارے گئے اور اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی کیونکہ اس نے بغیر پاکیزگی حاصل کیے ایک نماز ادا کی اور وہ اس ایک مظلوم کے پاس سے گزرا اور اس کی مدد نہیں کی۔ صحیح بخاری میں سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق جس شخص نے ایک ایسا جھوٹ بولا جو دور دور تک پھیل گیا اسے سزا دی گئی۔ ایک آدمی جس نے قرآن پڑھا پھر رات کو سو گیا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا اسے سزا دی گئی۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں سزا پاتے ہیں۔ جو سود کھاتا ہے اسے برزخ میں سزا دی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق کچھ لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھنے میں بہت سست ہیں۔ کچھ لوگ دری اور زقوم جو جہنم میں خوفناک قسم کا کھانا ہے وہ کھائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ روکی۔ کچھ لوگ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھائیں گے کیونکہ انہوں نے زنا کیا۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے الفاظ اور اپنی تقریر سے فتنہ پیدا کیا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے پیٹ گھروں جتنے بڑے ہوں گے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سود کھایا۔ کچھ لوگ اپنے منہ کھولیں گے اور ان میں پتھر پھینکے جائیں گے جو ان کے نچلے حصوں سے نکلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا۔ کچھ لوگ اپنی چھاتیوں سے لٹکائے جائیں گے، وہ زنا کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پہلو کاٹے جائیں گے اور انہیں ان کا اپنا گوشت کھلایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہوں گے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی عزت پر تہمت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگی مال غنیمت سے چادر چوری کرے گا اسے اس کی قبر میں آگ کی چادر میں لپیٹا جائے گا۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ وہ مال غنیمت میں حصہ لینے کا حقدار تھا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں۔ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے جسم کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ جو چغلیاں پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، پاک دامن اور معصوم لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، بدعت کو فروغ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں علم کے بغیر باتیں کرتے ہیں اور لاپرواہی سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں جیسے رشوت وغیرہ۔ وہ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ناحق کھاتے ہیں یا مسلمان تحفظ میں رہنے والے غیر مسلموں کا مال کھاتے ہیں یا نشہ آور چیزیں کھاتے ہیں۔ زنا کرنے والے،
हम जिन्स परस्त, चोर, गद्दार, धोखेबाज और साजिश करने वाले, वो लोग जो सूद खाते हैं, उसे अदा करते हैं, उसे लिखते हैं और उसके गवाह हैं, वो लोग जो सिर्फ औरत को तलाक देने के लिए शादी करते हैं ताकि उसके लिए अपने साबिक शौहर के पास वापस जाना जायज़ हो जाए, और वो लोग जिनके लिए ये किया जाता है, वो लोग जो अल्लाह के आयत करदा फ़राइज़ से दस्तबरदार होने और उसकी मुक़द्दस हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और उनकी खामियों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो अल्लाह के नाजिल करदा के अलावा किसी और चीज़ से हुकूमत करते हैं, वो लोग जो उन चीज़ों पर मबनी फ़ैसले जारी करते हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर नहीं की, और वो लोग जो गुनाह और ज़्यादती में दूसरों की मदद करते हैं, वो लोग जो उन जानों को कत्ल करते हैं जिन्हें अल्लाह ने कत्ल करने से मना किया है, वो लोग जो अल्लाह के नामों और सिफ़ात का इनकार करते हैं, वो लोग जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अपनी राय और नज़रियात को तरजीह देते हैं, वो लोग जो मुर्दों पर मातम करते हैं, वो लोग जो कब्रों पर मसाजिद बनाते हैं और उनमें चराग लगाते हैं, वो लोग जो अपनी वाजिबुल अदा चीज़ें लेते वक्त ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं और अपनी वाजिबुल अदा चीज़ें देते वक्त कम देने की कोशिश करते हैं, जालिम, मुतकब्बिर, दिखावा करने वाले, तोहमत लगाने वाले और गीबत करने वाले, वो लोग जो काहिनों, नजूमियों और किस्मत बताने वालों के पास चीज़ें पूछने जाते हैं और उनकी बातों पर यकीन करते हैं, वो लोग जो जालिमों की मदद करते हैं जिन्होंने इस दुनिया में दूसरों की खातिर अपनी आखिरत बेच दी, वो लोग जिन्हें अगर तुम अल्लाह से डरने की याद दिलाते हो तो वो कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर तुम उन जैसे किसी और शख्स का जिक्र करके उन्हें डराने की कोशिश करते हो तो वो तवज्जो देते हैं और वो काम करने से बाज रहते हैं जो वो कर रहे हैं, वो लोग जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल के अल्फाज बताए जाते हैं लेकिन वो कोई तवज्जो नहीं देते, लेकिन अगर वो ये किसी ऐसे शख्स से सुनते हैं जिसके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, जो सही या गलत हो सकता है, तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके ख़िलाफ़ नहीं जाते, वो लोग जिनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है लेकिन वो उससे मुतासिर नहीं होते और ये उनके लिए बोझल हो सकता है, लेकिन जब वो शनी मौसीकी और मुनाफ़क़त के अल्फाज की तरफ बुलाती है तो वो अच्छा महसूस करते हैं और खुश होते हैं और वो चाहते हैं कि ये ना रुके। वो लोग जो अल्लाह की कसम खाते हैं और झूठ बोलते हैं, लेकिन जब वो अपने शेखों या रिश्तेदारों की कसम खाते हैं या किसी ऐसे शख्स की ज़िंदगी कसम खाते हैं जिससे वो मोहब्बत और एहतराम करते हैं तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे उन्हें धमकी दी जाए और तशद्दुद किया जाए। वो लोग जो अपने भाइयों के सामने अपने गुनाहों पर फ़ख्र करते हैं, वो लोग जिनसे आपको अपने माल और वक़ार के महफूज होने का एहसास नहीं होता, वो लोग जो बेहयाई की बातों में मशगूल होते हैं, वो लोग जो नमाज को उसके वक्त के इख्तिताम तक मौखर करते हैं, वो लोग जो अपने माल की ज़कात रज़ाकाराना तौर पर अदा नहीं करते, वो लोग जो हज नहीं करते हालांकि वो उसके काबिल हैं और वो अपने मतलूबा फ़राइज़ अदा नहीं करते हालांकि वो उसके काबिल हैं, वो लोग जो इस बात से मोहतात नहीं है कि वो क्या देखते हैं या क्या कहते हैं या क्या खाते हैं या कहाँ जाते हैं, और वो इस बात की परवाह नहीं करते वो कौन सा माल हासिल करते हैं, चाहे वो हलाल हो या हराम। वो लोग जो रिश्तेदारी के बंधनों को बरकरार नहीं रखते या गरीबों, बेवाओं, यतीमों या जानवरों के साथ हमदर्दी नहीं दिखाते, बल्कि वो यतीमों को छोड़ देते हैं और दूसरों को, गरीबों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। वो लोगों को दिखावा करते हैं, छोटी छोटी मेहरबानियाँ रोकते हैं और अपने गुनाहों को नज़रअंदाज करते हुए लोगों की खामियों और गुनाहों को तलाश करते हैं। ये सब और उन जैसे दीगर लोगों को इन गुनाहों की वजह से उनकी कब्रों में सज़ा दी जाएगी, उनके बड़े या छोटे होने के मुताबिक, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। कब्रों के ज़्यादातर बाशिंदों को सज़ा दी जाएगी और कामयाब होने वाले बहुत कम होंगे। कब्र का बाहर का हिस्सा सिर्फ मट्टी है, लेकिन अंदर पछतावा और अजाब है। बाहर मट्टी और तराशे हुए पत्थर हो सकते हैं, जबकि अंदर मुसीबत और आफत है। इस दुनिया में ऐसे सबक हैं
جس کے لیے مزید نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پکارتا ہے، اے زمین کے رہنے والوں، تم نے ایک ایسی سلطنت بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور تم نے اس سلطنت کو نظر انداز کر دیا ہے جس کی طرف تم تیزی سے بڑھ رہے ہو۔ تم نے ایسے گھر بنائے جن میں دوسرے رہیں گے اور ان سے لطف اندوز ہوں گے، اور تم نے ان گھروں کو نظر انداز کر دیا جن کے تمہارے سوائے کوئی اور باشندے نہیں ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تم رہو گے اور کام اور محنت کو الوداع کہو گے۔ یہی اہم ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ یا قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے بارے میں فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندوں اور مردوں کے فتنوں سے، اور دجال کے فتنوں سے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ قبر کا عذاب کسی شک و شبہ سے بالاتر سچ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔